السلام علیکم جی، میں ہوں زاہد نثار، میں ہوں پاکستان۔ دوستو ساتھیوں، انسان جبلی طور پر دو چیزیں لے کر پیدا ہوتا ہے اور وہ عمر بھر اس کے ساتھ چلتی ہیں، اور جو انسان ان دونوں کے درمیان توازن قائم رکھتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، فلاح پاتا ہے اور اس کی زندگی بڑی مزے سے گزرتی ہے۔ جبکہ جو شخص ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کا شکار ہوتا ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا، ناکامی اس کے سر پر سوار رہتی ہے اور وہ پوری زندگی پریشان حال گزارتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے لالچ اور دوسری ہے خوف۔ لالچ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ لالچ بری بلا ہے۔ میرا خیال ہے، شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں، وہ یہ ہے کہ لالچ کسی نہ کسی طور پر آپ کے اندر تعمیر تو کرتا ہے اور آپ کی امنگ کو، آپ کی امید کو جوان رکھتا ہے، آپ کو خوش گمان تو کم از کم رکھتا ہے، خوش فہمی میں رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی عقل پر پردہ پڑ جائے، لیکن وہ آپ کو اندر سے برباد نہیں کرتا، اندر سے توڑتا نہیں ہے۔ لیکن خوف اس کے مقابلے میں آپ کو اندر سے توڑتا ہے، آپ کو روکتا ہے، آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، آپ کو کام کرنے سے روکتا ہے، آپ کو بلند مقصد حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ آپ کو ناکامی کا خوف، آپ کو آگے ہار جانے کا خوف، آپ کو گر جانے کا خوف آپ کو توڑتا ہے۔ احتیاط خیر اور چیز ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ خوف سے نپٹنا کیسے ہوتا ہے؟ خوف ہوتا کیا ہے؟ خوف دراصل آپ کا اپنا خیال ہوتا ہے، آپ کی اپنی زبان ہوتی ہے، آپ کا اپنا لہجہ ہوتا ہے، آپ اپنی ہی زبان میں جس میں آپ سوچتے ہیں، آپ اپنے ہی آپ مقابل ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے لڑتے ہیں۔ آپ کا خوف آپ کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرتا ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ آپ کو ختم کرتی ہیں، آپ کو تباہ کر۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیر کی کچھار میں ایک چوہا داخل ہوا اور چوہے نے کہا، جان کی امان پاؤں تو بادشاہ سلامت کچھ عرض کروں؟ شیر نے کہا، ہاں چوہے کچھ عرض کرو، پہلے تو مجھے یہ حیرت ہے کہ تم بنا اجازت میری کچھار میں کیسے آ گئے، لیکن اگر تم آ ہی گئے ہو تو بس جان کی امان ہے، کہو کیا کہتے ہو۔ چوہے نے کہا کہ حضور، میں آپ کو یہ وارننگ دینے آیا ہوں کہ میں 1 مہینے کے اندر اندر فلاں تاریخ تک آپ کو قتل کر دوں گا۔ شیر کہنے لگا، چوہے تم مجھے قتل کرو گے؟ چوہے نے کہا، ہاں، میں تمہیں 1 مہینے کے اندر اندر فلاں تاریخ تک قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر چوہا مڑا اور چلا گیا۔ شیر تھوڑا سا اندر سے چونکا، لیکن پھر اس نے اس بات کو جھٹک دیا۔ لیکن رات کو جب شیر سونے لگا تو اس کو چوہے کی بات یاد آ گئی، چوہے کا انداز، چوہے کے کھڑا ہونے کا طریقہ، چوہے کا سٹائل، اس کے جیسچرز اور دھمکی۔ شیر بڑا پریشان ہوا اور وہ رات اس کی کروٹیں بدل کر گزری۔ ساری رات اس کو نیند نہیں، صبح شیر کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ دوسری رات آ گئی، شیر اسی طرح اس کو برے برے خواب آنے شروع ہو گئے۔ پہلا ہفتہ شیر کا برے برے خوابوں کی نظر ہوا، جس میں وہ دیکھتا ہے کہ چوہا مونسٹر کی شکل اختیار کر چکا، اس کے لمبے لمبے دانت باہر آ گئے ہیں، اس کے لمبے لمبے ناخن کے پنجے باہر آ گئے ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ دوسرے ہفتے میں شیر کی نیند اڑ گئی، کھانا پینا کم ہو گیا۔ اس کو خیال آیا کہ چوہے نے تو ایک بار مجھے شکاری کی قید سے جال کاٹ کر نجات دلائی تھی، تو ہو سکتا ہے یہ مجھے کسی طریقے سے قتل ہی نہ کر دے، مجھے سوتے میں دانتوں سے نہ کاٹ لے۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ کچھار میں کہیں سوراخ وغیرہ تو ہے نہیں، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ خیر دوسرا ہفتہ بھی اس کا اسی طرح گزر جاتا۔ تیسرے ہفتے شیر کا کھانا پینا یوں سمجھے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کو ہر طرف چوہا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، باہر نکلنا اس کا ویسے ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہ اپنے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ چوتھے ہفتے میں چوہا اس کو ہر سمت میں نظر آ رہا ہے، کھانا پینا اس کا بند ہے، شیر لیٹا ہوا ہے، آخری اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ پھر مقررہ تاریخ کو، مقررہ وقت پہ چوہا کئی جانوروں کے ہمراہ، جنگل کے جانوروں کے ہمراہ شیر کی کچھار میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ شیر مر چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ شیر نے خوف کے خیال کو اپنے متوازن خیال پر، اپنے اندر کے بہتر خیال پر، اپنی قوت ارادی پر غالب کر لیا تھا۔ دوستو، جب آپ کا خیال شیطان کی صورت میں یا نفس کی صورت میں آپ کو روکے ٹوکے اور خوف پیدا کرے کسی بھی دنیاوی چیز کا، تو اس سے آپ صرف اسی صورت بچ سکیں، تو اس سے صرف آپ اسی صورت بچ سکتے ہیں کہ آپ خالق کائنات کی پناہ میں آ جائیں، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کے بعد آپ ایک ایسے رشتے سے جڑتے ہیں
کہ جس کے آگے دنیا کی کسی چیز کا، کائنات کی کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں رہتا، بلکہ آپ ہنس کر اس خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ موت کا خوف، ٹوٹ جانے کا خوف، ہار جانے کا خوف، ناکامی کا خوف، آپ کو ہر قسم کے خوف سے نجات مل جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کا خوف آپ کو توڑتا ہے، مارتا ہے، روکتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا، جبکہ اللہ کا خوف آپ کے اندر امید پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتا ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ میری اس ویڈیو کا کلائمیکس سمجھنے کے انکہی سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ تو دوستو، ساتھیو، اللہ رب العزت پر توکل رکھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اس کا خوف دنیا کے ہر خوف سے آپ کو نجات دلے گا۔ اس کا خوف، صرف اس ایک کا خوف، آپ کو دنیا کے لاکھوں کروڑوں خوف سے نجات دے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ بہت شکریہ۔